السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چند باتیں۔ آپ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: عبداللہ بن جبیر بن عوام بن خلید بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصا۔ آپ کی کنیت ابو حبیب ہے، خود بھی صحابی ہیں اور صحابی کے بیٹے ہیں۔ آپ کے والد جبیر بن عوام عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور آپ کی والدہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہن تھی۔ آپ کی دادی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں ہجرت کر کے تشریف لانے سے 20 مہینے کے بعد حضرت عبداللہ بن جبیر پیدا ہوئے۔ آپ مدینہ منورہ میں مہاجرین کی سب سے پہلی اولاد ہیں۔ آپ کے پیدا ہونے سے مہاجرین میں غیر معمولی طور پر بہت خوشیاں منائی گئیں، کیونکہ یہودیوں نے جب دیکھا کہ ایک مدت تک مہاجرین کی کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی تو انہوں نے مشہور کر دیا تھا کہ ہم نے جادو کر دیا ہے، اب مہاجرین کی کوئی اولاد پیدا نہ ہوگی۔ اس لیے آپ کے پیدا ہونے سے جس طرح مسلمانوں میں خوشی ہوئی، اسی طرح یہودیوں کو رنج و ملال اور ذلت و مذمت حاصل ہوئی۔ پیدا ہونے کے بعد ہی آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور اپنے منہ میں چبا کر آپ کو چٹائی۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روزے رکھتے اور نمازیں بھی پڑھتے تھے۔ کبھی ساری ساری رات قیام میں، کبھی ساری ساری رات رکوع میں، کبھی ساری ساری رات سجدے میں رہتے تھے۔ صلہ رحمی کا آپ کو بہت خیال تھا۔ آپ بہت بڑے بہادر اور زبردست سپہ سالار تھے۔ آپ کی سہ سواری قریش میں ضرب المثل تھی، آپ جیسا کوئی نہ تھا۔ آپ نہایت مستقل مزاج اور مصائب کے وقت قائم رہنے والے شخص تھے۔ آپ اپنی باتوں پر قائم رہتے تھے۔ آپ نہایت خوش مزاج اور بہترین صورت والے تھے۔ آپ کی آواز پہاڑوں سے جا کر ٹکرایا کرتی۔ عمر بن قیس کہتے ہیں کہ عبداللہ بن جبیر کے پاس 100 غلام تھے، جن میں سے ہر ایک کی زبان گدا تھی، اور عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ اسی کی زبان میں باتیں کیا کرتے تھے۔ انہی کا قول ہے کہ میں جب عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی دین کا کام کرتے ہوئے دیکھتا تو خیال کرتا کہ ان کو کبھی ایک لمحے کے لیے بھی دنیا کی یاد نہ آتی ہوگی۔ جو اسلام کی تاریخ کے جانکار ہیں وہ جانتے ہیں کہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دارالخلافہ مکہ تھا، اور جب حجاج بن یوسف نے مکہ کا محاصرہ کر لیا، یعنی گھیر لیا، تو اس نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا۔ تو اب حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں بتاؤں۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خط کو پڑھ کر اپنی ماں حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور عرض کیا کہ میرے پاس اب کوئی آدمی نہیں رہا، برائے نام صرف 5 آدمی باقی ہیں جو میرے ساتھ دینے کے لیے آمادہ ہیں، میرے ساتھ ہیں۔ لوگوں نے میرے ساتھ اسی طرح دھوکے کا برتاؤ کیا جیسا کہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا تھا، لیکن ان کے بیٹے جب تک زندہ رہے باپ کے سامنے تلوار لے کر دشمنوں سے لڑتے رہے۔ میرے بیٹے بھی اس فاسق کے ساتھ جا ملے ہیں۔ اب حجاج کہتا ہے کہ تم بھی امان میں آ جاؤ اور جو کچھ مانگو ہم دینے کو تیار ہیں۔ بس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ کیا حکم دیتے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا کہ تم اپنے معاملے کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو۔ اگر تم حق پر ہو اور حق کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو تو اس کام میں برابر مصروف رہو۔ تمہارے ساتھی بھی راہ حق میں شہید ہوئے اور تم بھی اسی راہ پر کامزن رہ کر شہادت حاصل کرو۔ اگر تم نے دنیا حاصل کرنے
کا قصد کیا تھا تو تم بہت ہی نالائق آدمی ہو۔ تم خود بھی ہلاکت میں پڑے اور تم نے اپنے ہمراہیوں کو بھی ہلاکت میں ڈال دیا۔ میری رائے یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو بنو امیہ کے حوالے نہ کرو۔ موت اپنے وقت پر ضرور آ جائے گی۔ تم کو مردوں کی طرح جینا اور مردوں کی طرح مرنا چاہیے۔ تمہارا یہ کہنا کہ میں حق پر تھا اور لوگوں نے مجھ کو دھوکہ دے کر کمزور کر دیا، ایک ایسی شکایت ہے جو نیک آدمیوں کی زبان پر نہیں آیا کرتی۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھ کو اس بات کا ڈر ہے کہ وہ لوگ مجھے قتل کرنے کے بعد میری کھال کو نوچیں گے اور مجھے صلیب پر لٹکا دیں گے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ بیٹا، جب بکری ذبح کر ڈالی گئی تو پھر اس کی کیا پرواہ کہ اس کی کھال کیسے اتاری جاتی ہے، کیا کیا جاتا ہے۔ تم جو کچھ کر رہے ہو بصیرت کے ساتھ کیا جاؤ اور اللہ سے امداد طلب کرتے رہو۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں کے سر کا بوسہ لیا اور عرض کیا کہ میری بھی یہی رائے تھی جو اپنی رائے آپ نے ظاہر کی۔ مجھ کو دنیا کی کوئی خواہش اور حکومت کی تمنا بالکل نہ تھی۔ میں نے اس کام کو صرف اس لیے اختیار کیا تاکہ خدا تعالیٰ کے احکام کی پابندی نہیں کی جاتی اور ممنوعات سے لوگ بچتے نہ تھے۔ جب تک میرے دم میں دم ہے میں حق کے لیے لڑتا رہوں گا۔ میں نے آپ سے مشورہ لینا ضروری سمجھا اور آپ کی باتوں نے میری بصیرت کو اور بہت بڑھا دیا ہے۔ اور اماں جان، میں آج ضرور مارا جاؤں گا۔ تم زیادہ غمگین نہ ہونا، تم مجھ کو خدا تعالیٰ کے سپرد کر دو۔ میں نے کبھی کسی ناجائز کام کا قصد نہیں کیا اور نہ کسی سے بد عہدی کی، نہ کسی پر ظلم کیا، نہ ظالم کا معاون بنا، حتیٰ امکان خدا تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کیا۔ الہی، میں نے یہ باتیں فخر کی راہ سے نہیں کہیں بلکہ صرف اس لیے کہ میری ماں کو تسکین حاصل ہو جائے۔ بیٹے کو رخصت کرتے وقت حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گلے سے لگایا تو ہاتھ جرہ پر پڑا۔ پوچھا، تم نے یہ جرہ کس ارادے سے پہن رکھا ہے؟ کہا، حضرت صرف اطمینان و مضبوطی کی غرض سے۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس کو اتار دو اور معمولی کپڑے پہنو اور دشمنوں سے لڑو۔ حضرت ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی جرہ اتار کر پھینک دی، قمیض کے دامن اٹھا کر کمر سے باندھی، دونوں آستینیں اوپر چڑھائیں اور گھر سے باہر نکل آئے اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اے آل جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم تلوار کی جھنکار سے خوف زدہ نہ ہونا، کیونکہ زخم میں دوا لگانے کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے بمقابلہ اس تکلیف کے جو زخم کے پیدا ہونے سے ہوتی۔ تم لوگ اپنی تلواریں تول لو، جس طرح اپنے چہرے کو بچاتے ہو اسی طرح ان کو بھی خون ناحق سے بچاؤ۔ اپنی آنکھیں نیچی کر لو کہ تلواروں کی چمک سے چکا چوند نہ ہو جاؤ۔ ہر شخص اپنے مقابل پر حملہ ہو، تم مجھے ڈھونڈتے نہ پھرنا، اور اگر میری تلاش ہی ہو تو میں تم سب سے آگے دشمنوں سے لڑتا ہوا ملوں گا۔ یہ کہہ کر سامیوں پر ایک سخت حملہ کیا۔ صفوں کو چیرتے، لوگوں کو مارتے اور گراتے ہوئے سامیوں کی پچھلی صفوں تک پہنچ گئے اور پھر اسی طرح لشکر شام کے سمندر میں تیرتے ہوئے واپس آ گئے۔ حجاج ہر چند لوگوں کو ترغیب دے رہا تھا مگر کوئی شخص عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل ہونے کی جرت نہ کرتا تھا۔ آخر حجاج نے خود پیدل فوج لے کر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمبردار کو گھیر لیا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حملہ کر کے اپنے علمبردار کو دشمنوں کے نرغے سے نکالا اور حجاج کو پیچھے ہٹا دیا۔ واپس آ کر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی۔ حجاج نے پھر حملہ کیا اور ماں بنو شیبہ پر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمبردار مارا گیا۔ مسجد حرام کے کل دروازوں پر شامی ڈٹے ہوئے تھے۔ مکہ معظمہ کی بھی انہوں نے ناکے بندی کر رکھی تھی۔
حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہو کر پھر لڑنے لگے تھے۔ باب شفا کی طرف آپ نے حملہ کیا اور شامیوں کو ہٹاتے ہوئے دور تک لے گئے۔ کوہ صفا کے اوپر سے ایک شخص نے تیر مارا جو آپ کی پیشانی پر لگا، خون بہنے لگا۔ آپ اسی حالت میں برابر لڑتے رہے۔ گر آپ نے اور آپ کے ہمراہیوں نے صبح سے بعد ظہر تک شامیوں کے قتل کرنے میں وہ چابک دستی اور حیرت انگیز شجاعت دکھائی کی چشم فلک نے آج تک نہ دیکھی تھی۔ آخر ایک ایک کر کے تمام ہمراہی کام آئے، شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر پر دشمنوں نے چاروں طرف سے پتھروں اور تیروں کی بارش شروع کر دی۔ حالانکہ نیزے اور تلواروں نے پہلے ہی آپ کے بدن کو چھلنی کر دیا تھا۔ بالآخر یوم ششمبا ماہ جمادی الثانی ہجری 73 کو دنیا کا عظیم الشان، بہادر اور متقی انسان شہید ہوا۔ بہادری و شجاعت، جاہد و عبادت اور ہمت و شرافت وغیرہ کے سوا کوئی انسان اس میدان میں ان کی لاش پر کف افسوس ملنے والا نہ تھا۔ لشکر سامنے اس مرد مجاہد کا سر کاٹنے میں بڑی عجلت و چابک دستی سے کام لیا۔ حجاز کے سامنے لے گئے تو اس وقت اس نے سجدہ شکر ادا کیا اور لشکر کے نعرہ تکبیر بلند ہوا۔ لشکر میں نعرہ تکبیر بلند ہوا۔ لاش اسی جگہ یعنی مقام حجیوں میں لگاتار پڑی رہی، کئی روز تک پڑی رہی اور سر عبد الملک کے پاس بھیجا گیا۔ ایک دوسری روایت کے موافق سر عبد الملک کے پاس نہیں بھیجا گیا بلکہ خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا گیا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے لاش کے دفن کرنے کی اجازت چاہی مگر ان کو حجاز نے اس کی اجازت نہ دی۔ عبد الملک کو جب یہ حال معلوم ہوا تو اس نے حجاز کو ملامت کی اور لاش دفن کرنے کی اجازت دی۔ تو یہ واقعہ تھا حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے شیر دل صحابی کا۔ ہمت شجاعت کہیں سے کم نہ تھی۔ تو امید ہے یہ واقعہ آپ کو سیکھنے میں بڑی مدد کرے گا، اور ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کسی نئے صحابی کے اور نئے واقعے کے ساتھ۔